طرح سے میں درود و سلام پڑھاؤں، آپ تمامی عاشقان رسول دہرائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کل بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے مستقیم بھائی کی خواہش تھی وہ اسلامی بھائی کے جو ماشاءاللہ مختلف دینی کاموں میں، مسجد سے متعلق کاموں میں تعاون کرتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں اور مختلف انداز سے وہ دین سنیت کی خدمت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے، ان سے ملاقات ہو، ان سے گفتگو ہو۔ مزید یہ کہ دین کے کاموں کے حوالے سے مزید ایک گفتگو کر کے کوئی لاہیں عمل تیار کیا جائے کہ اور بھی ہم نے کام کرنا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اس سے جو دین و شریعت کے تقاضے ہیں وہ اوکیزنلی ہیں، موقع موقع پر، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں، بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں کہ جہاں ہم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے کہ جس سے نصرت دین ہو، دین کو مدد حاصل ہو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھا، ہم جب آپ جتنے بھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں سب سے کچھ نہ کچھ اس نے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہوگی، کام ہم سے ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ کام ہم کرتے نہیں، ہم سے کام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری اپنی کوشش کچھ نہیں ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں نا یہ کام ہم سے لیا جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا اور وہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ بس دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یوں ہی اپنے دین کا کام لے اور تا زندگی ہم سے یہ کام ہوتا رہے۔ بڑے خوشبخت ہوتے ہیں کہ جن سے کام لیا جاتا ہے۔ فرمایا کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی جس کے ساتھ یہ چاہتا ہے خیر کا معاملہ فرماتا ہے، مطلب اللہ عز و جل کی یہ مشیت ہوتی ہے کہ میرے اس بندے کا بھلا ہو، اس کی خیر ہو، اسے جنت ملے، اس کے درجات بلند ہو، دنیا اور آخرت میں سے برکتیں ملے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی سوچ عطا فرماتا ہے۔ یوں دیکھیں تو آپ یہاں اتنے جمع ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میرے یا مستقیم بھائی کے یا دیگر جو ہمارے جاننے والے ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، ان کے رابطے صرف اتنوں سے ہیں، رابطے تو بہتوں سے ہیں۔ بلائے آپ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلائے ان کے نہیں گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بلایا ہے۔ بس یہ کہ اللہ عز و جل اپنے دین اور اپنے محبوب کی شریعت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، کچھ بیان ہوا، کچھ ماشاءاللہ ہمارے شاہ رخ بھائی بھی کچھ باتیں آپ کو فرما رہے تھے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ مطلب ہم کو اگر دین کا کام کرنا ہے تو کیا مبلغ ہو کے کرنا پڑے گا، یا اس کے لیے پھر ہمارا کوئی ڈریس ہوگا، ہمیں بھی ایسا لباس پہننا ہوگا۔ تو یہ ایسا کوئی شرط نہیں ہے، نہ ہی دعوت اسلامی کا یہ انداز ہے۔ دعوت اسلامی میں اب اس چیز کی قید نہیں ہے کہ اگر کوئی دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہے تو اس کا کوئی ڈریس کوڈ ہوگا۔ ڈریس کوڈ تو ہمارا بھی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سب مختلف رنگ کے عمامے ہیں، مختلف لباس ہیں، پہلے تھا لیکن اب کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ ڈریس کوڈ کی جو شرط تھی نا وہ اٹھا لی گئی۔ اب یہ ہے کہ بس دین و سنیت کا کام ہو، تو آپ جس حالت میں ہیں نا اس حالت میں بھی خوب دین کا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اب ہمارا کام صرف فقط کبھی محرم کا نہیں ہوتا، ربیع الاول کا نہیں ہوتا، یا 11ویں کا نہیں ہوتا، یا صرف رمضان کا نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کچھ نہ کچھ اپنے ذمے کام لے کے نہ پورے سال بندہ ایکٹیو رہے. لوگ ایسے کاموں کے لے کے کچھ کرتے ہیں، کچھ آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ ویلفیئرس بنا لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہوگا. یہ کمیٹی بنا لیتے ہیں، کمیٹی بنا کے خدمتیں کرتے ہیں. دراصل دین کا کام کرنے کے لیے نہ کمیٹی بننا اس کے لیے ضروری ہے، نہ دین جو ہے نا کسی کمیٹی کا محتاج ہے، کسی آرگنائزیشن کا محتاج ہے، کسی ویلفیئر کا محتاج ہے. لوگ کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ سوچے کہ جب تک وہ نہیں ہو جائے گا تب تک ہم دین کا کام نہیں کریں گے، یا جب تک وہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک کہ ہم سے دین کا کام نہیں ہوگا. ایسا ضروری نہیں، بلکہ بعض جگہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت دین کا جذبہ ملا تو لوگوں نے ویلفیئر بنا لیے، کوئی ایسوسیشن بنا لیا، کچھ بنا لیا، بعد میں پتہ چلا پیپر تک ہی، باقی کام کچھ نہیں. ہاں، وہ کبھی کبھی آتے ہیں، جوش جذبہ آتا ہے تو کوئی محرم میں کوئی جلسہ کرا لیا، تو کوئی اور ایسے کوئی جلسہ جلوس کر لیا، اس کے علاوہ پھر ٹھنڈے رہتے. تو اس طرح کی ویلفیئر کا یا اس طرح کی ایسوسیشن کا کیا معنی؟ ہم نے کوشش یہ کرنا ہے. دیکھیں زندگیاں ہماری بہت مختصر ہے نا، ایک مختصر سی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. زندگی تو ہماری بہت بڑی ہے، اس کو مان ہو کر یہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ شارٹ ہے، اس کے بعد قبر کی زندگی بڑی طویل ہے، آخرت کی زندگی. دنیاوی زندگی اللہ نے ہمیں دی، اور پھر سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات ہے جس نے تمہیں موت اور زندگی دی، اس لیے لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں جانچیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کس کا کام سب سے زیادہ اچھا ہے. تو ہم جو دنیا میں آئے ہیں نا، یہ ہم ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں، ہماری جانچ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اب دیکھتے ہی ہو نا کہ اچانک بندہ دنیا میں زندگی گزارتے گزارتے یہ ایسا سبب بنتا ہے، انتقال کر جاتے، لوگ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب موت جو ہوتی ہے نا، یا حضرت ملک الموت جو آتے ہیں، وہ نیک بد دیکھ کر نہیں آتے. ہر ایک کی زندگی کا ایک دورانیہ ہے، ایک ڈیوریشن ہے، اس نے وہ وقت گزارنا ہے، پھر دنیا سے جانا. ہماری اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ماشاءاللہ ہم کو یہ سوچ ملی ہے کہ کچھ نہ کچھ یار میرے سے دین کا کام ہو، کوئی میرے سے کام ایسا ہو جائے جس سے دین کو تقویت ملے، دین کو عروج ملے، دین کو ترقی ملے، دین کے کام ڈیولپ ہوں. اگر یہ شعور ہمیں حاصل ہے نا، اب ہم کو چاہیے کہ اس تھاٹ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ میں پورے سال کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی رکھیں، کچھ نہ کچھ ہم کام کرتے رہیں. آپ کو جو خاص طور پر یہاں پہ یاد کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ فرشتے موت آئے اور ہمیں حسرت ہو کہ کاش کہ میں نے اور بھی کچھ کام کر لیا ہوتا. جیسے کہ کفار و مشرکین سے متعلق ہے کہ جب ان پر موت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اے کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی، تھوڑی سی رعایت مل جائے نا، تو میں بھی کچھ اچھے کام کر لوں، کچھ وہ کام کر لوں کہ جس سے میری آخرت بہتر ہو جائے. یعنی حتیٰ کہ میں اسلام قبول کر لوں، اللہ کو مان لوں، اس کے رسول کو مان لوں. مگر وہی ہے کہ اس وقت کا جو ماننا ہوتا ہے نا، کہ جب برزخ اور اس کے معاملات کھل چکے، سامنے آ چکے، جس کا انکار کرتے تھے، جیسے آج کافر انکار کرتا ہے ملک الموت کا، کہ ملک الموت آئیں گے، اس کا انکار کرتا ہے. برزخ ہے، یعنی مرنے کے بعد ایک لائف، ایک زندگی ہے. کفار تو اس کے انکاری ہے، لیکن جب نزاع کا عالم ہوگا، ملک الموت کو آتا دیکھیں گے تو کہیں گے یار مسلمان تو صحیح کہتے تھے کہ ملک الموت آتے ہیں. پھر اب چونکہ پھر برزخ کی زندگی ہے تو برزخی معاملات اس پہ کھل رہے ہوں گے، تو وہ دیکھ دیکھ کے سمجھ تو جائے گا، لیکن اس وقت جو اس کا اسلام ہوگا، اگر وہ ایک تو اس سے توفیق نہیں ملے گی تو یوں اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا، چونکہ معاملہ اس کے سامنے ہوگا. اس لیے جو زندگی مل گئی ہے نا، اسی کو بندہ غنیمت جانے اور اس میں وہ کام کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام سنتے ہیں تو آپ نے دو گروہوں کا نام سنا ہوگا. بعض صحابہ مہاجر تھے، بعض انصار تھے. یہ ورڈ سنا ہے کبھی، مہاجر و انصار؟ آپ میں سے بعضوں نے سنا ہوگا. مہاجر و انصار کن صحابہ کو کہتے ہیں وہ یاد رکھ لیں. انصار وہ صحابہ ہیں کہ جو مکے کے تھے، ٹھیک ہے،
اور مہاجر وہ ہیں کہ جو مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی، تو ان میں ایک تعداد تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی کہ جو مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، تو وہ مہاجر تھے. اور جو مکے میں رہ گئے یا جو مدینے میں تھے، مدینے میں موجود تھے، مہاجرین ان تک پہنچے، تو جو مدینے میں موجود تھے وہ انصار ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ مہاجرین کی مدد کی. اور مکے والے جو وہاں پہنچے تو وہ کون تھے؟ مہاجر تھے. یعنی آپ اتنا یاد رکھیں کہ مکے سے جتنے صحابہ تھے مدینے پہنچے تھے، یہ سب کے سب مہاجر تھے، اور مدینے میں جو موجود تھے اور ان آنے والوں کی میزبانی کی تھی وہ سب کے سب کیا تھے؟ انصار تھے. انصار کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. انصار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا. ہاں، تو وہ سب کے سب جو تھے نا انہوں نے مدد کی تھی. اچھا، انہوں نے جو صحابہ کی مدد کی تو در حقیقت وہ دین کی مدد تھی، چونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم تھا کہ ان کی مدد کی جائے، تو انہوں نے وہ کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے. اب ہم نے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو یہ جان لیں کہ ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان و جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ قرآن نے کہا. تو ہم کی پیدا ہی کس لیے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ایک بات تو ہم نے اس کی عبادت کرنی، اپنے آپ کو عبادتوں سے پیچھے نہ لے جائیں. دیکھیں، دین کا کام اس وقت بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب دین کا داعی اور مبلغ وہ خود باعمل ہو، یعنی وہ خود اچھے عمل کرتا ہو نا، اور پھر لوگوں کو عمل کی دعوت دیں، اس کی زبان میں اثر ہوگا. جیسے کہ اس کو ایسے سمجھیں کہ کبھی آپ نے کبھی دین کے کام میں پیسے خرچ کرنے کی کبھی باری آئی ہو نا، اور آپ نے اپنی جیب سے خرچ کر دیا ہو. مثلا کوئی چندہ دینا تھا، آپ نے 500,000 روپے چندے دے دیے نا. اب آپ کا جو اعتماد ہوگا نا، اس کا جو لیول ہو بہت بڑھ جائے گا، کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہو جائے گا کہ آپ خود دے چکے ہوں گے نا، تو پھر کسی کو کہو گے یار آپ بھی مدد کرو، تو آپ کو نہ جھجک ہوگی، نہ ڈر ہوگا، نہ شرم آئے گی، بلکہ آپ کا اعتماد ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوگا. صحیح ہے، یہ ایسا ہوتا ہے نا. اسی طرح سے اگر کوئی خود بے نمازی ہو اور وہ لوگوں کو نماز کی دعوت دے، بھائی نماز پڑھا کرو، سب سے پہلے تو بولے گا نہیں، خود اندر سے اس کو ایک کہتے ہیں نا کہ انکمفرٹیبل فیل کرے گا، مطمئن نہیں ہوگا بولنے کے لیے. یار میں تو خود نہیں پڑھتا ہوں، کیسے بولوں؟ ویسے ہی کہ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ والد اگر خود اسموکنگ کرتا ہو نا، سگریٹ پیتا ہو، کس منہ سے بچے کو منع کرے گا بیٹا سگریٹ نہیں پیو؟ خود پیتا ہے اور بچوں کو بولے گا نا بیٹا دیکھو سگریٹ نہیں پیا کرو، بہت وہ انجریس ہوتا ہے، ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. بیٹا سنے گا تو مگر کرے گا نہیں. وہ جا کر سائڈ میں یہ ضرور سوچے گا اس میں کوئی تو بینیفٹ ہے کہ ابو پیتے ہیں، اگر تو مجھے منع کرے. صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، یہ چھوٹا بچہ چاہے وہ کسی والد کا بیٹا ہو یا کسی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ ٹیچر کے کہے پر عمل کم کرتا ہے، وہ ٹیچر کے کرے پر عمل زیادہ کرتا ہے. اس کی آبزرویشن جو ہوتی ہے نا وہ ایکشنز پر ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. بولنے کو بھی سنتا ہے وہ، لیکن بہت زیادہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہے ابھی حال میں ہمارا ٹیچرز ڈے آیا تھا. میں ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں، شاید آپ کو پتہ ہے. تو یوں تھا کہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ ٹیچرز ڈے کے دن آپ کو پتہ ہے جنہوں نے اسکول پڑھی ہے اس دن بچے ٹیچر بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ان سے کہا گیا کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے. تو یہ کہا گیا بھائی آپ کیا بنیں گے؟ تو اس میں کئی ایک تھے، بولے ہم بلال سر بنیں گے، ٹھیک ہے. بعض نے کہا وہ فلاں وہ سر بنیں گے، یہ سر بنیں گے، وہ ٹیچر بنیں گے، جو کچھ بھی. اچھا، جب سب بنے نا تو ہم جان بوجھ کے کلاس میں گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو بنے ہیں نا یہ کرتے کیا ہیں. اچھا، ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے سبجیکٹ تو پڑھانا ہی ہے اور کوشش کریں کہ ان ٹیچر کے انداز میں پڑھائیے، ان کی نقل کیجیے. تو جب وہ نقلیں کر رہے تھے تو پھر ہماری توجہ جا رہی تھی کہ بچے کیا کچھ دیکھتے ہیں اور کن کن چیزوں پر وہ فوکسڈ ہوتے ہیں، ان کو کیا کچھ وہ ذہن میں بٹھا کے رکھتے ہیں. تو ایک بچے کو کہا گیا، تو میں کلاس میں گیا تو اتفاق سے جو بلال سر جو بنا تھا، جو بھی ایک اسٹوڈنٹ بنا تھا، وہ بن تو گیا لیکن اس کے اوپر اس سبجیکٹ کا اور اس پڑھانے کا مطلب ایسا برڈن، ایسا بوجھ آیا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. کلاس میں جا کے وہ کنفیوز. جب بچوں نے کچھ پوچھنا شروع کیا تو اور کنفیوز.
اور پھر میں نے کہا کہ میں آ کر بیٹھوں آپ کو سننے کے لیے؟ بولے نہیں ذرا مت ہونا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر گھر میں باہر رہا اور اس نے جیسا تیسا پڑھایا۔ پھر میں جان بوجھ کے کلاس میں جانے کے بعد کہا کہ اچھا آپ اتنے سارے بیٹھے ہوئے نا، آپ میں سے مجھے کون کاپی کرے گا؟ تو دو ایک نے کہا کہ سر ہم کاپی کریں۔ میں نے کہا چلو کرو۔ تو کہا سر میں باہر جا کے پھر اندر آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ تو گئے، وہ بچہ باہر گیا اور پھر اندر آیا، اور پھر اس نے جو کچھ کیا نا، اس میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ بچے ہیں، ہم بہت کچھ انہیں بولتے ہیں، فالو بھی کرتے ہوں گے، یہ مانتے بھی ہوں گے، لیکن ان کی آبزرویشن ہمارے لباس پر، ہمارے انداز پر کتنی ہے کہ وہ میرا انداز اختیار کر کے اس نے بہت کچھ بولنے کی کوشش کی، وہ ایسا ایسا۔ تو پھر ہماری توجہ گئی کہ ہماری اپنی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ بچے کیا کچھ ہمیں آبزرو کرتے ہیں، یعنی کس طرح سے ہمیں کیچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہے، کہتے ہیں نا کہ جب بندہ خود عامل ہونا، اچھے عمل کرتا ہو تو اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہی میں نے مثال دی، بہت اچھی مثال، آپ نے محسوس کیا ہوگا کبھی کبھی چندہ دینے کے بعد آپ خود دے چکے ہوں گے نا، تو آپ کو بولنے میں مزہ آتا ہوگا، اور جب تک خود نہ دیے ہو نا تو بولنا یار میں کیسے بولوں، میں نے خود نہیں دیا ابھی تک، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب اس طرح سے نا کوشش یہ کریں، دیکھیں اب دین کے کام بہت سارے ہیں، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، بلکہ ہم تو الحمدللہ امت محمد ہی ہیں، ہم اس امت کے لوگ ہیں کہ جن کے تعلق سے قرآن نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور ہمارے بہترین ہونے کی بھی ایک وجہ جو بیان کی گئی ہے نا، وہ وجہ کہیں نہ کہیں آپ میں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین ہو امت ہو ان میں جو تم سے پہلے لوگوں میں آئیں، لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ جیسے یہ امت جو ہے یہ امت مصطفیٰ ہے، ہم سے پہلے امت عیسیٰ بھی تھی، ان سے پہلے امت موسیٰ بھی رہی ہے، ان سے پہلے امت داؤد، پھر اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت نوح کی بھی امت رہی۔ یہ جو امت ہے یہ امت مصطفیٰ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہے۔ فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو ان میں جو تم سے پہلے لوگوں میں ظاہر ہوئے۔ ریزن کیا بتائے گے؟ پتہ ہے ہمارے بہترین امت ہونے کی، بہترین امت ہونے کی وجہ ہی نہیں تھی کہ ہم میں سائنٹسٹ بہت ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، لائرز ہوں گے، پیسے والے زیادہ ہوں گے، انڈسٹری ہولڈرز ہوں گے، سی اے ہوں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، پائلٹس ہوں گے، یہ نہیں۔ جبکہ واقعی اگر دیکھیں تو یہ ساری کوالٹیز جو ہے نا اسی امت مصطفیٰ ہی میں، کیونکہ ٹیکنالوجی جو آئی ہے یہ ابھی آئی ہے نا، پہلے تو تھی نہیں۔ تو یوں دیکھیں تو امت مصطفیٰ میں یہ مسلمان جو ہیں جو ان فیلڈس میں آگے بڑھے ہیں، کوئی سی اے، کوئی لائر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کیا کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، دیکھیں تو خصوصیت ہے یہ اس امت کی، لیکن اصل جو خصوصیت ہے ہماری وہ یہ نہیں ہے۔ وہ تو قرآن نے بتا دیا کہ تم بہترین امت کیوں ہو ان میں جو تم سے پہلے آئی ہیں۔ فرمایا گیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بری بات سے منع کرتے ہو، اس لیے بہتر ہے۔ اچھا یہ اس لیے بہتر ہے کہ یہ جو کام ہے نا نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کا کام، یہ ہم سے اس امت سے پہلے یہ کام نبی کیا کرتے تھے، فقط نبی کرتے تھے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے جو کام محبوب نے کیا وہی کام امت کے حوالے کر دیا گیا کہ اب امت یہ کام کرے گی۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے کا کام کون کریں گے؟ امت مصطفیٰ کریں۔ یہ بات، یہ جو میں ابھی تمہید باندھ رہا ہوں، پھر سوچ رہا ہوں کہ حضرت ہم لوگ کو مبلغ بنانے کے چکر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ اللہ کرے ہم مبلغ بن جائیں۔ دیکھیں نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، تو چلو یہ کام مبلغ کرے گا، آپ مبلغ کا تعاون تو کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جیسے تعاون کسے کہیں گے، ہیلپ کیسے کریں گے؟ فور ایگزامپل میں درس دیتا ہوں مغرب میں، آپ درس نہیں دے رہے ہیں لیکن درس سن رہے ہیں نا، یہ بھی ہیلپ ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بیٹھو گے تو میں کیا مسجد کی در و دیوار کو درس دوں گا یا جنات بیٹھیں گے؟ کس کو درس دینا ہے؟ میں نے انسانوں کو درس دینا ہے، تو آپ بیٹھ کر میری معاونت کر رہے ہیں، مدد تو کر رہے ہیں آپ، یہ بھی تعاون تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ مبلغین کی مدد کریں، یہ کریں۔ جب مبلغ نہیں ہے، اگر پراپر نہیں بن پا رہے ہیں، آپ بننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کی مدد کریں۔ تو وہی مدد سے متعلق ہے کہ درس ہوتا ہو تو آپ بیٹھا کریں۔ صبح نمازوں کی پابندی آپ نے کرنی ہے، تو نماز پڑھنے خود بھی آیا کریں
اور اپنے دوستوں کو بھائیوں کو بھی نماز کی دعوت دیں. اب جیسے قادری مسجد آپ جتنے ہیں نا موسٹ آف آپ مصلی جو ہیں قادری ہی کے ہیں, یہی نمازیں پڑھتے ہیں نا. اور اگر کہیں اور پڑھتے ہو نا لیکن دکان مکان یہی ہے نا, تو آپ نا قادری مسجد ہی کو ٹارگٹ کریں اور ایک ذہن بنا لیں کہ اس مسجد میں میری وجہ سے نمازی پڑھنے چاہیے, میری وجہ سے اس مسجد میں نمازی بھی بڑھ جائیں, میری وجہ سے کچھ ایسا کام ہو جائے کہ لوگ گناہ چھوڑ دیں. کوئی نشے کا عادی ہے تو وہ نشہ چھوڑ دے, کوئی برائیوں کا عادی وہ چھوڑ دے, کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے ستانا چھوڑ دے, کوئی اور برے کاموں میں پھنسا ہوا ہے وہ چھوڑ دے. اس کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے, یہ آپ کرنا ہے. آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا. اب اس کے لیے مدد کیا درکار ہوگی مبلغین کے, تو آپ بولیں نا کہ آپ یوں کریں کہ اپنے دوست کو سمجھا بجھا کے لائیں, مبلغین سے ملا دیں. مغرب میں درس ہوتا ہے نا, آپ لوگوں کو یوں کیا کریں اپنے پڑوس وغیرہ میں لوگوں جن سے بھی آپ ملتے جلتے ہیں, یار چلو مغرب کی نماز وہاں پڑھتے ہیں, حضرت وہاں درس دیتے ہیں, تو وہ آئے گا. آپ وہ بات نہیں کر سکتے تھے جو کام یہاں پہ درس دینے والے نے کیا, آپ نے لا کے بٹھا دیا نا, اور یہاں پر جو بیان کرنے والے نے بیان کیا, سنتے سنتے ان میں کوئی بات ان کے دل میں بیٹھ گئی نا, اور انہوں نے اپنی زندگی کو ٹرن کر لیا, جو برائی تھی اس کو چھوڑ دیا نا, آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو گیا. تا زندگی جو نیک عمل کرے گا نا اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. کتنے کہتے ہیں نا مفت کا سودا ہے, کتنا آسان کام ہے. آپ کو صرف اتنا کہنا ہے, اپنی لینگویج میں بول دیں آپ, چل یار میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, تو بھی چل دیکھتے ہوں حضرت وہاں بیان کریں گے. اور ابھی دیکھ 11ویں کا مہینہ آ رہا ہے, ہم سب غوث پاک کے ماننے والے ہیں نا, وہاں پہ نا غوث پاک کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. آج کل درس تو انہیں کے بارے میں ہو رہا ہے, لیکن ہم بولے یار چل ہم بھی سنتے ہیں نا ہمارے غوث اعظم کی سیرت کیا تھی, ان کی کرامتیں کیا تھیں, ان کی شان کیا تھی, چل سن کر آتے. اب وہ آ کر بیٹھے گا, باقی کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں, ہم سمجھائیں گے ان کو. تو یوں آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یہی کام آپ کو کرنا ہے نا. تو یہ کریں, نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے مغرب میں درس ہوتا ہے, یہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے, استقامت عطا فرمائے. وہ یہ ہے کہ جیسے فجر کی نماز کے بعد سنا آپ نے تفسیر قرآن بیان ہوتی ہے, یہاں قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے, اور بھی کچھ قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے. وہ کام ایسا ہے نا کہ اگر آپ اس کو اٹینڈ کریں گے نا, فجر کی نماز میں آئیں اور یہاں بیٹھا کریں نا, کہتے ہیں اس سے روحانیت ملتی ہے, اسپرچویلٹی, سیٹسفیکشن آف دی ہارٹ, سیٹسفیکشن آف دی مائنڈ, پیس آف مائنڈ ملتا ہے اس سے. آپ صرف آ کر کبھی فجر کے حلقے میں بیٹھیں اور پھر یہاں سے بیٹھ کے جائیں گے نا فجر کی نماز پڑھ کر, آپ کو قلبی طور پہ سکون ملے گا بہت. اور اس کا اپنا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے بہت بڑی بشارت یہ ہے, فرمایا گیا جو فجر کی نماز پڑھ کر بازار کو گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا, اور جس نے فجر قضا کی اور بازار کو گیا تو اس کے ساتھ ایمان کا جھنڈا نہیں ہے. ایک بات, نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے, اور رزق کی تقسیم کا جو سب سے بہتر, سب سے اچھا, افضل و اعلیٰ جو وقت ہے نا جس کا بیان کیا گیا وہ فجر کے بعد ہی کا وقت ہے. اسی وقت رزق تقسیم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. تو اب سوچیں کہ کتنا پیارا اور مقدس وقت ہوتا ہے. تو آپ سب سے میں عرض کروں گا آپ نماز فجر کی بھی پابندی آپ فرمائیں اور قادری مسجد میں ادا کیا کریں. تھوڑی دیر جو ہلکا لگتا ہے اس میں بھی شرکت کر لیں, کم و بیش 12, 13, 14 منٹ کا او کر کے پھر چلے جائیں. پھر آپ کا جو بھی کام ہے کاروبار ہو اس میں بیزی ہو جائیں. مگر یہ کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لگائے رکھیں نا, یہ کام آپ کو فائدہ کیا دیں گے میں آپ کو بتاؤں. وہ یہ کہ دیکھیں میں آپ کو پہلے عرض کر چکا کہ زندگی مختصر ہے, کبھی بھی دنیا سے ہم جائیں گے نا, یہ کام اگر ہم کر رہے ہوں گے نا دنیا سے جائیں گے نا, اللہ نے چاہا تو پچھتاوا نہیں ہوگا اور دل کو ایک خوشی حاصل ہوگی. یار میں نے ایسے کچھ کاموں سے اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا نا کہ آپ آنے کے بعد مجھے اس کا انعام نظر آ رہا ہے. میں درس میں بیٹھتا تھا اس کا فائدہ یہ نظر آ رہا ہے, میں نے تبلیغ کی اس کا فائدہ یہ نظر آ رہا ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ میں مبلغین کی قبروں کو روشن فرماؤں گا. اور مبلغ وہی نہیں جو امامہ پہن کے تبلیغ کرتا ہے. آپ پینٹ شرٹ میں بھی کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں, کسی کو دیگر برائیوں سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں, آپ بھی مبلغ ہیں. مبلغ کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ وہ پینٹ یہ ڈریس اس کا یہی ہوگا, نہیں. آپ اپنے انداز میں اپنے لباس میں بھی اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں تو وہ بھی تبلیغ ہے اور آپ مبلغ ہو گئے. مبلغ کے معنی ہی ہوتے پہنچانے والا, اور حدیث کے الفاظ ہے بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو. تو آپ اگر آپ پہنچا رہے ہیں تو آپ تو مبلغ ہیں, ٹھیک ہے, بھلے آپ جس بھی ڈریس میں. تو اس طور پر یعنی اس کے بہت فائدے ہیں جو اپنی نماز پڑھ کر بھی
ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں، کسی کو ترغیب دیں، پھر ہم کو لگتا ہے یار یہ جو لڑکا ہے نا یہ ماں باپ کو بہت ستاتا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں بولے، یہ مت بولیں، آپ کی ظاہر سی بات آپ سمجھانے جاؤ گے تو آپ کے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے، اس کو صرف یہ بول رہے نہیں ستایا کر، ماں باپ کو ستانا بہت بڑا گناہ ہے، اتنی بولیں گے۔ لیکن مبلغ جو سمجھائے گا وہ کہتے ہیں نا اتنی ڈیپلی سمجھائے گا اور اس انداز میں سمجھائے گا کہ عین ممکن ہے کہ اس سے ملنے والا 2-4 میٹنگ میں توبہ کر لے اور اپنے ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کام آپ نے کیا کہ آپ نے فقط کسی بھی اپنے بھائی کو، اپنے نیبر کو، اپنے پڑوسی دوست احباب میں کسی کو صرف آپ نماز کی طرف لے کر آ گئے نا، اور لا کر ان کو درس میں بٹھا دیا، صبح فجر کے حلقے میں بٹھا دیا۔ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے ہمارا، پتہ ہے، اس میں کبھی میں بھی بیان کرتا ہوں، کبھی دیگر مبلغین بیان کرتے ہیں، ایوری تھرسڈے آفٹر عشاء کی نماز کے بعد فیضان جمال مصطفیٰ جو مسجد ہے نا وہ مرکز ہے دعوت اسلامی کا، تو اس میں اجتماع ہوتا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ آپ بھی اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اجتماع میں آئیں گے۔ اجتماع میں آؤ گے نا تو وہاں اجتماع وہ جگہ ہے نا جہاں آنے کے بعد ہم نے بہتوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہوئی دیکھی ہے، بڑے بڑے سخت دلوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ہم توبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے انداز زندگی چینج ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ۔ اجتماع وہ چیز ہے، کیونکہ ہوتا ہے کہ اس میں تلاوت قرآن پہلے ہوتی ہے، پھر نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تو تلاوت کی اپنی روحانیت ہے، نعت شریف میں اپنا ایک ذوق ہے، ایک کہتے ہیں روحانی سکون ہے، پھر بیان ہوتا ہے، درود پڑھائے جاتے ہیں، خاص درود پڑھائے جاتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لائٹ آف کر کے دعا ہوتی ہے، اور بڑا عشق و محبت کے ساتھ سلام پڑھا جاتا ہے، پھر کچھ سیکھنے سکھانے کا ہلکا لگتا ہے۔ کم و بیش یہ 1.5-2 گھنٹہ کا یہ اجتماع ہوتا ہے، لیکن اس کی بہت برکت ہے، بہت فائدے۔ آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سب اجتماع میں آئیں انشاءاللہ۔ ایک تو نمازوں کی پابندی، اور جیسے کوشش کریں نماز قادری میں پڑھیں، ہم نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے، ایک بات۔ پھر اس کے علاوہ جو درس ہوتا ہے مغرب میں نا، تھوڑا وقت نکال کے 7-8-9 منٹ کا درس ہوتا ہے، اس میں بیٹھ جائے کریں، نالج بڑھے گی آپ کو، وہ کچھ آپ سیکھتے چلے جائیں گے نا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تو آپ نے درس میں بیٹھتے رہنا ہے۔ پھر ہفتہ واری اجتماع میں آئیں، جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا جمعرات کے دن ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو جو اوکیزنلی جو کام آتے رہیں گے نا، اس کے بارے میں آپ کو پراپر گائیڈنس، یعنی کیا کچھ کرنا ہے، کب کچھ کرنا ہے، آپ مستقیم بھائی سے پوچھتے رہیے۔ ہو سکتا ہے پھر مستقیم بھائی اور بھی آپ میں سے کسی کو ایز اے کہنا کہ گروپ لیڈر یا بڑا ذمہ دار بھی بنا دیں، یہ بھی ممکن ہے، تھوڑا سا آگے چل کر یہ بھی ہوگا، تو یوں آپ ان سے رابطے میں رہیں تو وہ بتاتے رہیں گے، اور کیا کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے، تو وہ سب بھی کام ہم نے اوکیزنلی کر رہے ہیں۔ ابھی 11ویں شریف آ رہی ہے، 11ویں میں پتہ ہے کہ ہر مسجد میں، ہماری مسجد میں ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ 11ویں کی رات میں ہوتا ہے نا، 11ویں شب میں ہوتا ہے، اور یہ سارے کام تو ہماری پہچان ہے، ہم تو وہ ہیں کہ جو آنکھ کھولی ہے تب سے ہم 11ویں دیکھ رہے ہیں، 11ویں والے کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس دفعہ ہم کہتے ہیں نا، ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ 11ویں آئے گی، تو وہ لوگ جو کبھی کبھی میلاد میں کوششیں کرتے تھے یا محرم میں کوششیں کرتے تھے نا، اب یوں ہو جائے گا کہ اس دفعہ 11ویں شریف میں ہم فقط 11ویں کے گھروں میں نیاز ہی نہیں پکائیں گے، اس کے علاوہ بھی ہماری کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہوگی جو دین کے کاموں کے حوالے سے ہوگی، اور اس میں آپ انوالو ہوں گے، اس میں آپ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور پروگرام ہوگا تو پروگرام میں شریک ہونا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی اگر ذمہ داری ہوگی، یہ کرنا تو وہ ہم نے کرنا ہوگا، اس کے حوالے سے بھی وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے، تو اس میں رہنا ہے۔ اور یوں دیکھیں تو ہر دوسرے تیسرے مہینے کچھ نہ کچھ اس طرح کے کام آتے ہیں۔ ابھی جیسے یہ آئے گا 11ویں شریف، 11ویں گزرا تو پھر ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، اس میں بھی ہماری تو کوشش یہ ہے کہ بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے جو عرس کی تاریخیں آتی ہیں نا، تو اس میں ہماری مسجد میں پروگرام ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ ان بزرگ کی یاد منانے سے نا ہمیں اپنا خود کو علم ہوگا، ہماری عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ بزرگ کیا تھے، ان کی سیرت کیا تھی، اور ہم ان کا دن کیوں مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آیا جمادی الاول، جمادی الاخر، پھر رجب آیا، تو رجب میں پتہ ہے نا ایک بڑے موقع ہیں۔ 6 رجب کو حضور خواجہ غریب نواز کی چھٹی ہوتی ہے نا، 27 رجب کو شب معراج ہوتی ہے، پھر رجب ہی کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے کنڈے کرتے ہیں ہم، ہے نا، 15 کو 22 کو نیاز ہوتی ہے، پتہ ہے نا، گنڈے کی نیاز کرتے ہیں، وہ بھی ایک موقع، اس موقع پہ پروگرام ہوتا ہے ہمارے یہاں۔
تو وہ ہوا. پھر رجب گزرا تو شعبان میں شب برات ہے. پھر رمضان تو پورا رمضان ہی بہت کام ہوتے. پھر رمضان گزرے تو ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ اس طرح ہے. ہم نے اس طرح سے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے. ہم ایسے نہیں ہو کہ 12ویں میں نظر آئے تھے تو پھر ربیع الاول میں نظر آنا, ہاں بھائی جلوس کی تیاری کرنی ہے تو اب چلو بھائی ہم آگے. ایسا نہیں ہو, ہے نا. محرم شریف میں جلسہ ہوا تھا نا تو ابھی 10 دن کا جلسہ ہونے والا, ہاں بھائی مجھ سے کہ بھائی بتائیے ہم نے کیا کام کرنا ہے. ایسا نہ ہو, بلکہ آپ نے بس ملتے رہیے نماز وغیرہ میں نا, یہ بتاتے رہیں گے آگے کام کیا کچھ ہے. یوں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. ہاں بہت فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی ہوگا, اخروی آخرت کی زندگی میں بھی انشاءاللہ.